حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قیامت تک میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ خواہ کتنا ہی ظلم ہم پر ہو جائے یا دنیا تنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن عقیدے کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ تحفظ ختم نبوت کا عظیم الشان اجلاس جمعیت علماء ہند ایسٹ کے آر پورم مسجد ہادی کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس بابرکت اجلاس کی صدارت مولانا عبد الرحیم رشیدی صدر جمعیت علماء ہند کرناٹک نے فرمائی۔ اس موقع پر مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد صلاح الدین ایوبی صدر جمعیت علماء ہند بنگلور کے علاوہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا شمیم سالک اور جنرل سیکریٹری حضرت امین صاحب بھی موجود رہے۔ علماء کرام نے اپنی قیمتی گفتگو میں امت کو ختم نبوت کی حفاظت، دین کی سربلندی اور اتحاد پر زور دیا۔ مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد صلاح الدین ایوبی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر ہم پر کوئی بھی ظلم آئے، کوئی بھی آفت ٹوٹ پڑے، ہم اپنے عقیدے پر ذرہ برابر بھی سودے بازی نہیں کریں گے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ امت نے ہمیشہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہ کر ہر چیلنج کا سامنا کیا۔ آج بھی ہمیں اسی عزم، استقلال اور ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مزید تفصیلات انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ اور خطیب بیباک شہنشاہ خطابت کے بہترین شہسوار حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء بنگلور سے میں درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کافی دیر ہو گئی مجھے بھی پہنچنے میں حضرت مفتی صاحب کے پاس چلا گیا تھا لانے کے لیے، لیکن حضرت کی طبیعت بھی ناساز تھی، کام بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت نے خود مجھے بٹھا کے دکھایا کہ دیکھیے کیسے میں پہنچ پاؤں گا، آپ کے جاتے جاتے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، آپ ہی چلے جائیں، میری طرف سے بھی کچھ آپ ہی بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں کے جو منتظمین ہیں مولانا سید ضیاء اللہ صاحب اور ان کے رفقاء کرام حضرات علماء جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سبوں نے مجھے ایک عنوان دیا تھا ارتداد سے متعلق، اس پر مجھے کچھ لب کشائی کرنا تھا۔ حضرت والا جو میرے بھی شیخ ہیں، حضرت تشریف لاتے تو حضرت کا خطاب ہوتا ختم نبوت پر۔ اب میں جب وہاں حاضر ہوا مدرسہ مسیح العلوم، تو حضرت نے کہا میری طرف سے بھی آپ ہی بول دیجئے، دونوں پر تھوڑا تھوڑا سا بول دیجئے۔ حالانکہ اتنی جسارت بھی نہیں کر سکتا، کہاں یہ چھوٹا منہ بڑی بات، میں کیا بول سکتا ہوں۔ ہمارا یہ یقین عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا یقین کبھی نہیں بدلنا۔ اب دیکھو ایک حدیث ہے، میں اسے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے گرتے رہیں گے، آتے رہیں گے۔ رات کی اندھیرے میں جیسے ٹکڑے گرتے ہیں، رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے رات
گزرتی ہے، رات کا سناٹا بڑھتا ہے، یہ سب آرٹیفیشل روشنیاں ہیں. مان لو کرنٹ چلا جائے یا بالکل ہی روشنی نہ ہو تو جو ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تاریکی بڑھتی ہے تو ایک ہو کا عالم ہوتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، ڈر لگنے لگتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آتا. بالکل اسی طریقے سے فتنے بھی آتے رہیں گے. اور حضور نے فرمایا صبح کا مسلمان شام کا کافر ہو جاتا ہے. ایک آدمی شام میں رات میں مسلمان ہوتا ہے تو وہ صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ جو ہے آخر زمانے میں یبیع الدین اپنے دین کو دنیا کی چند معمولی چیزوں کے عوض دین کو بیچ دیں گے، ایمان کا سودا کر دیں گے. وہ دور آج چل رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنے اعمال کی ہمیں حفاظت کرنا ہے. اسلام سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، گھر نعمت، جی کھانا پانی نعمت، بیوی بچے سب کچھ نعمت ہیں. لیکن اسلام کے بغیر ساری نعمتیں بیکار ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو کسی نعمت کا کوئی مول نہیں، سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اسلام باقی رہنے والی چیز ہے. اسلام کے ساتھ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے وہی نیک اعمال اسے اللہ کے پاس جنت میں لے جانے والے بنتے ہیں. انہی نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے، نیک بدلہ ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے. تو اسلام کو باقی رکھنے کے لیے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے. جتنے یہاں بھائی بیٹھے ہیں، حضرات علماء بیٹھے ہیں، ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں، مساجد کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں سب سے یہی گزارش کروں گا ہر آدمی اپنے اہل و عیال کی اور اپنے گھر بار کی، اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کی قسم کھائیں، وعدہ اٹھائیں کہ میں اپنے دین کی بھی حفاظت کروں گا، اپنے اہل و عیال، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے بھی ایمان و اسلام کی حفاظت کروں گا. ایک تو خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، آخرت میں قیامت کے روز تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی. اس لیے اپنا عقیدہ ہمیں بچانا ہے، اپنے ایمان کو ہمیں بچانا ہے. خواہ کتنا ہی ظلم ہم پر ہو جائے یا دنیا تنگ ہو جائے، کچھ ہو جائے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن عقیدے کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کریں گے، ایمان اور اسلام کے ساتھ کبھی سودے بازی نہیں کریں گے. جیسا مجھ سے پہلے حضرات علماء بیان کر رہے تھے، شکیل بن حنیف ہے یا گوہر شاہی ہے وغیرہ، بہت سارے فتنے میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جانا بھی نہیں ہوگا. خلاصہ میں یہ بتا دیتا ہوں یہ سب ہوتا کیسا ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کے اندر یہ فتنے پھیلتے رہتے ہیں. لندن میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا نام یونس گوہر شاہی ہے. اس کے پرکھ، اس کے باپ دادا پاکستان میں رہا کرتے تھے. اس زمانے کا پاکستان جو بنا نہیں تھا، انڈیا میں تھا، اس زمانے کے تھے. وہاں جا کر کے لوگ بس گئے. آدھی رات کو چونکہ وہاں دن ہو جاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، یہاں کے بھولے بھالے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا کلمہ پڑھاتا ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمیشہ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ میری زندگی کا سب سے یہ آخری کلمہ ہو، اس پر میری جان نکل جائے. وہ کمبخت وہاں دور بیٹھ کر کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ سودے بازی کرتا ہے. ہمیں اپنے کلمہ نہیں بدلنا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قیامت تک میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک مرتبہ حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرات علماء تشریف رکھتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، تو میں گھبرا گیا، میں نے ان کو پھونک ماری تو وہ اڑ گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تعبیر بیان فرمائی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو 2 جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھا، اس کا نام تھا اسود عنسی. یہ سب سے پہلا جھوٹا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھو، تاریخ تھوڑی تھوڑی تو یاد رکھو. اسود عنسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحابی کے ذریعے سے اسے جہنم رسید کر دیا، اس کا کام ختم ہو گیا. اسود عنسی. اور دوسرا تھا مسیلمہ کذاب.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حضور کے پاس مدینے کو آیا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، اس کے قافلے والے ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس لشکر میں ایک صحابی تھے حضرت وحشی بن حرب، وہ وہی وحشی تھے جو میدان احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کر دیا تھا۔ حضرت وحشی نے ایمان لانے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر کے معافی مانگی تھی، اس موقع پر مسیلمہ کذاب کو انہوں نے ہی جہنم رسید کیا تھا۔ اسود انسی کے زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جو حضور کو کبھی دیکھ نہیں سکے، تو وہ صحابی نہیں بنے۔ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ یہ ایک تو مشہور ہے حضرت اویس قرنی، ایک اور ہیں اسی اسود انسی جس نے اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس کی حکومت میں ملک یمن میں تھا وہ، وہاں پر ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی۔ حضرات علماء کرام شاید پڑھے ہوں، اگر کہیں غلط ہو جائے تو آپ حضرات اصلاح فرما دیں۔ ابو مسلم خولانی ان کا نام تھا، تو انہوں نے غائبانہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب اسود انسی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بہت ظلم کیا، وہ نہیں مانے حضرت ابو مسلم خولانی، تو اسود انسی نے ایسا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا آگ بھڑکاؤ، یعنی آگ تیار کرو۔ جب آگ تیار ہو گئی تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، ان کو اٹھا کر کے آگ میں ڈالا گیا، جیسا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ اس طریقے سے اسود انسی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا۔ کئی دن تک آگ میں رہے، سب کے سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگ میں بیٹھے رہے، ان کا بال بھی باقی نہیں ہوا۔ آگ سے باہر نکل کر آئے، جوں کے توں تھے، سب کے سب ڈر کر کے بھاگ گئے، ان کو وہاں سے باہر نکالا۔ جب تک وہ مدینہ تشریف لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اپنی اونٹنی کو انہوں نے وہیں کہیں باندھا، آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پیچھے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ کوئی نیا آدمی مسافر آیا ہوا ہے، سلام دعا ہوئی، نماز کے بعد میں پوچھا کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اچھا تم نے جانا پہچانا اس کا، کیا ہوا اسود انسی کا؟ کہا اس کو تو ختم کر دیا گیا۔ اچھا تو یہ بھی تم نے سنا کہ کسی کو اس نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس کو نہیں جلایا تھا؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں اس آدمی کو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ میں ہی ہوں، خود سے نہیں کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ اب حضرت عمر تو عمر تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، بڑی فراست والے تھے۔ انہوں نے ہاؤ بھاؤ سے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ابو مسلم ہے جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ قسم دے کر کے پوچھا، جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر آگے بڑھ کر کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ان کو آگ نے نہیں جلایا، اور یہ ہماری امت کے ہیں ایسے جو کہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اسی طرز پر دشمنوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے آگ میں ڈالا اور آگ ان کو نہیں جلائی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا، آگ بھی تبھی جلاتی ہے جب میرا پروردگار چاہتا ہے۔ مولانا آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے؟ نہیں مولانا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو وہ مالک ارادہ کرتا ہے جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، پروردگار جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ پکا عقیدہ کر کے وعدہ کر کے اللہ کے سامنے ہمیں اٹھنا ہے، کسی حال میں ہم اپنے ایمان کی سودا بازی نہیں کریں گے۔ خاص طور سے آج کل نوجوان نسل کی بڑی حفاظت کرنا ہے، اور اس میں بھی لڑکیوں کی، عورتوں کی، کالجوں میں پڑھنے والی بچیوں کی جو آج کل مرتد ہو رہی ہیں، کتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری مسلمان بچیاں ہمارے ملک کی مرتد ہو چکی ہیں۔ ایک رپورٹ کے اندازے کے مطابق اب تک جو ہے پورے ملک کے اندر 50 لاکھ سے زائد بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، اور اس میں سے تقریباً 20-25 لاکھ بچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حاملہ کرنے کے بعد جلا دیا، زندہ جلا دیا، لاشوں کو پھینک دیا، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب دیکھو ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، یہاں حضرات علماء مفتیان سب بیٹھے ہیں، من بدل دینہ فاقتلوہ،
یہ حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دین بدل دے اسے قتل کر دو، اسے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرتد جو ہے، مرتد یعنی جو دین سے پھر جاتا ہے، ایمان چھوڑ دیتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں گردن نہیں اڑا سکتے، ورنہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ 3 دن تک اسے مہلت ملتی ہے۔ جو ایمان چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، عورتوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں بہرحال، لیکن اگر کوئی مرد ہے خاص طور سے تو 3 دن کی اسے مہلت ملتی ہے کہ یا تو تیرے شکوک اور شبہات دور کر کے توبہ کر کے استغفار کر کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، ورنہ پھر برسر عام تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہو جاتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو ایمان کو کفر سے بدل دیتے ہیں وہ برے ہیں اور برے راستے پر چلتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑتے، خود ان کا بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کبھی ایمان کے ساتھ سودے بازی نہیں کریں گے، انٹرنیٹ پر ایمان نہیں لائیں گے، موبائل سے فتوے نہیں پوچھیں گے، نیٹ سے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے۔ علماء کرام کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ 8-8 سال 10-10 سال بوریوں پر بیٹھے، سوکھا روکھا کھائے، تب جا کر کے آج یہ بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے علماء مرغن، وہ کیا ہے، مرغن کھاتے ہیں، مرغ کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ ہماری زندگی آپ لوگ کیا جانے، ہم لوگ کیا کیا قربانیاں دے کر آتے ہیں۔ 8 سال 10 سال روکھا سوکھا، کبھی کھائے، کبھی بھوکے رہے، کبھی مار کھائے، کبھی وہ کرے، کبھی یہ سزا، تب جا کر کے یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر بھی سکون سے نہیں بیٹھتے، سمجھ گئے نا؟ تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً علماء کرام سے رجوع کریں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مساجد میں کڑی نگاہ رکھیں کون نیا بندہ ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ آج کل یہ جو شکیل بن حنیف کا جو فتنہ چل رہا ہے، وہ جو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، وہ ہمارے دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کو ٹارگٹ ہوتا ہے، جماعت میں جانے والے ساتھیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے جماعت میں وقت لگایا ہے پہلے، باقاعدہ وہ جماعتوں میں نکلتا تھا، 40 دن 6 مہینے 4 مہینے جایا کرتا تھا، وہ آ کر کے ٹارگٹ بناتا ہے۔ مستورات پر کڑی نگاہ رکھنا کہ وہ اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، رات میں اٹھ کر کیا پڑھ رہی ہیں، کیا وظیفہ کر رہی ہیں۔ ہمارے قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ ایک، ہمارے رسول ایک، اور ہمیں آخرت پر ہمیں یقین ہے، مریں گے، مر کر کے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس میں جانا ہے، اور اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا وہاں پر اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا ہمیں حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اس کا ہمیں یقین ہونا۔ نوجوان نسل کی پوری فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو ہمیں بچانا ہے۔ میں یہاں پر جتنے بھی حضرات ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، مولانا ضیاء اللہ صاحب ہیں اور ان کے رفقا کار، مولانا عبد الجبار صاحب ہیں، مولانا مظفر صاحب، مفتی مقبول صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب سے یہی عرض کروں گا کہ صرف یہ 1 دن کا جلسہ نہیں، مولانا حضرات علماء کرام باقاعدہ مستقل اس پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ حضرات علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا، ائمہ کرام سے بھی، منتظمین مساجد سے بھی درخواست کروں گا، باقاعدہ اس کو جو ہے محنت کرنا ہے۔ گریجولی ہر جگہ اپنے مکاتب میں، مساجد میں مدرسہ چلتا ہے نا، وہاں پر صرف ایسا نہیں حضرت نورانی قاعدہ پڑھاؤ اور وہ اردو کا قاعدہ پڑھے، قرآن کیا پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ کیا سیکھے، دین کیا ہے، باقاعدہ یہ ذرا پوچھو، ورنہ بچوں کو صرف شام میں مکتب کو بھیجے، الف با تا سا پڑھائے اور ختم کر دیے، یہ والا معاملہ نہیں ہونا۔ دین، اسلام، عقائد یہ سمجھنا، اور اپنے گھروں کے اندر رہنے والی ماں بہنوں کو بھی سمجھانا۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہاں بھی ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، مستورات آئی ہوں گی، میں ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ دین کو سیکھیں، یہ اللہ کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کر کے دین کو سیکھو، قرآن کو سیکھو اور دین پر چلو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو۔ میں ان اپنی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں جتنا ہمارا مجمع بیٹھا ہے یہ تمام کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور آج کے اس مجلس کو قائم کرنے میں جن علماء کرام نے اور جن بھائیوں نے، ہماری جمعیت علماء کے جن لوگوں نے اور اراکین نے جو محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خیر و عافیت، سلامتی اور برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقائد پر، صحیح عقائد پر، اپنے صحیح اعمال پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی فرمائیے مولانا، آج آپ کے محلے میں ختم نبوت کے نام ایک
प्रोग्राम इनकाद हुआ है, क्या तफसीलात हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मस्जिद हादी देवसंद्रा में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ एक बहुत ही शानदार और कामयाब प्रोग्राम रहा, जिसमें शहर के सबसे मायनाज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह ख़ान साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन किसी आरिज़े की वजह से और हज़रत वाला की बीमारी की वजह से हज़रत तशरीफ़ नहीं ला सके। बक़िया तमाम अकाबिरीन अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, हज़रत मौलाना शमीम सालिक साहब और क़ुर्ब जवार के तमाम ही उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। आवाम ने भी काफ़ी भरपूर अंदाज़ में शिरकत किया और सभी ने जो है अपने ईमान की बक़ा और अपने ईमान की हिफाजत के वादे किए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जुड़ने और शरीक होने वाले को जज़ा खैर अता फ़रमाए। रब ताला इस प्रोग्राम को आखिरत के लिए और हम सब की नजात के लिए ज़रिया बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस तरह का फितना हो रहा है मौलाना, नौजवानों के लिए क्या पैगाम रहेगा? नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि वो अपने उलमाए किराम से, अइम्माए किराम से ज़रूर ताल्लुक़ रखें, जुड़े रहें, और कभी भी इस तरह के कोई भी मसाइल आते हैं तो ज़रूर अपने उलमा से ऐसे मसले को हल करें, अपने आप आगे ना बढ़ें। ये बहुत बारीकी से ईमान हमारे उचक ले रहे हैं, ईमान पर हमले कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश है ऐसी नई नस्लों से और जवान नस्लों से कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो आप अपने उलमाए किराम से ज़रूर रुजू करें, वो आपको सीधा सिमत बताएंगे, सही राह बताएंगे। आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद मकबूल कासमी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और तमाम लोगों की बरकत से इत्मीनान सुकून के साथ पूरा हुआ। जिस तरीक़े से प्रोग्राम होना था अल्हम्दुलिल्लाह उसी पाए तकमील के साथ प्रोग्राम हुआ। लिहाजा हमारे मस्जिद हादी KR पुरम देवसंद्रा के ज़िम्मेदार हज़रात, इसी तरह से जितने उलमाए किराम क़ुर्ब जवार के आए हैं, और हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा कर्नाटक, इसी तरह से मौलाना शमीम सालिक साहब मज़ाहिरी नायब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक, और इसी तरह से हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब सदर जमीयत उलमाए बेंगलोर, ये हज़रात तशरीफ़ लाए। इन तमाम का और आए हुए उलमाए कराम का हम जमीयत उलमाए बेंगलोर ईस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फ़रमाए और इन बातों पर हम सब को अमल करने की और सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह के फितनों को नौजवान कैसे पहचान सके? क्या इस तरह के फितने में मतलब मुब्तला हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये फितने उठ रहे हैं, ये नौजवानों के अंदर बेदीनी होने की वजह से, नबूवत के सिलसिले में और अहकाम खुदावंद सिलसिले में मालूमात ना होने की वजह से आज नौजवान उन फितनों में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा नौजवानों के लिए ज़रूरी है कि वो पहल दीनी तालीम से आरास्ता हों, दीनी तालीम सीखें, ख़त्म नबूवत क्या है उसके बारे में मालूमात करें, मसाजिद के ज़रिए से, प्रोग्राम के ज़रिए से, उलमा के पास मिलने बैठने से। और नौजवानों को चाहिए कि इन बातों पर तबसरा करें उलमा के सामने और उनसे मालूम करके अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। जब नौजवान नस्ल की इस्लाह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह उम्मत इसमें फंसेगी नहीं और बिगड़ेगी नहीं। इंटरनेट का ज़माना है मौलाना, क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंटरनेट का ज़माना है, आज इंटरनेट के ज़रिए से ही हमारे नौजवान बहुत सारे बिगड़ रहे हैं, इसलिए कि उनको सही इल्म ना होने की वजह से इंटरनेट पर जो ख़बर दी जाती है उनको सच और हकीकत समझ करके वो लोग गलती में मुब्तला हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे नौजवानों को चाहिए कि वो इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ऐसे चीज़ों पर भरोसा ना करें, बल्कि उलमा से रुजू होकर उसका हल निकालें। मेरा नाम मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन मज़ाहिरी KR पुरम।